الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل عزت تقدیم نمازی احباب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے۔ اس کا اظہار اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت۔ اس کا صاف اور صحیح معنی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی اس دنیا میں مبعوث نہیں ہو سکتا، اور رہتی دنیا تک آپ ہی کی نبوت، آپ ہی کو دیا ہوا دین، آپ ہی کے طریقے اس دنیا میں چلیں گے، اور وہ لوگ جو آپ کو ماننے والے ہوں گے وہی مسلمان کہلائیں گے، اور راہ ہدایت پانے والے وہی ہوں گے، اور اللہ نے جو قرآن دیا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول کے ذریعے سے جو احادیث مبارکہ عطا فرمائی ہیں اس پر جو لوگ عمل کرتے رہیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ انہی کے لیے اللہ نے اپنے قرآن میں اور نبی نے اپنی احادیث میں جو وعدے کیے ہیں وہ اللہ قیامت کے دن ان کے لیے پورا فرمائے گا۔ چونکہ آپ علیہ السلام کی بعثت کی وجہ سے پچھلے تمام ادیان کو اللہ نے ختم فرما دیا، اور پچھلی تمام کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل، یہ تمام کے تمام برحق کتابیں تھیں، اللہ ہی نے نازل فرمائی تھیں، اپنے نبیوں پر نازل فرمائی تھیں، وہ سچی اور برحق کتابیں تھیں، ان پر آج بھی ایمان والوں کا، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی تھیں وہ سچی اور برحق تھیں۔ اس کے بعد ان کی امتوں نے اس کتابوں میں تحریف کر کے اس کو بدل دیا۔ اب کسی کے لیے بھی دنیا میں کسی کے لیے بھی وہ کتابیں قابل عمل نہیں ہیں۔ جو لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ کتابیں ان کے لیے قابل نجات نہیں ہیں۔ ان تمام باتوں کو سمجھ لینے کے بعد
یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا اس امت کے اندر 40 کذاب 30 کذاب دجال جھوٹے ہوں گے، جس میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس میں سے ایک دعوی نبوت کرنے والا قادیان سے مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور صرف اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ نے دوبارہ ان کو نازل فرمانا ہے، کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ یہ کہ بعد دیگرے دعوے اس کے سامنے آتے گئے، تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے اقوام، بہت سے مذاہب ہیں، اور وہ تمام مذاہب اپنے کفر پر مبنی ہیں، اپنے کفر پر مبنی ہیں، مگر قادیانیوں اور دیگر غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ قادیانیوں میں اور دیگر غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ ہم قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں، اور مسلمانوں کی باقاعدہ ایک جماعت اس فرقے کے تعاقب میں رہتی ہے، جہاں جہاں قادیانیت سر اٹھاتی ہے وہاں وہاں مسلمانوں کے وہ لوگ جو ختم نبوت کا دفاع اور حفاظت کرنے والے ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کے ذریعے اور ان کے تعاون کے ذریعے وہاں پہنچ کر کے ان کا سد باب کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ختم نبوت کے تحفظ کا دفاع کرتے ہیں۔ تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ دنیا کے کسی اور کفر کے طبقے کے لیے، چاہے وہ مجوسی ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، کسی بھی قسم کا کوئی کفری عقیدہ رکھنے والا مذہب کیوں نہ ہو، اس کے خلاف مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے جا کر کے اس کے تعاقب میں اس کے کفر کا تعاقب کرے؟ ایسا نہیں ہے۔ صرف قادیانیوں کے کفر کا تعاقب کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہے جو جا کر کے ان کا تعاقب کرتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ قادیانیوں میں اور دوسرے غیر مسلموں میں کیا فرق ہے، ان کے کفر میں کیا فرق ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ شراب، اس کا بنانا، اس کا بیچنا، اس کا پینا، تینوں چیزیں حرام ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے نزدیک اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ خنزیر نجس العین ہے۔ نجس العین ہونے کا مطلب یہ ہے اس کے جسم کا ہر ذرہ، اس کا بال، اس کے جسم کی ہر چیز نجس ہے۔ اس کو مسلمان کے لیے اس کو ہاتھ لگانا تک جائز نہیں، ایسا نجس ہے۔ اب ان چیزوں کو ایک آدمی شراب بیچتا ہے اور یہ کہہ کر کے بیچتا ہے کہ یہ شراب ہے۔ اس نے اپنی دکان پہ لکھا ہے کہ فائن شاپ، شراب کی دکان۔ تو ایک آدمی اس کو شراب کہہ کر کے بیچ رہا ہے، اور دوسرا آدمی اسی شراب کو آب شفا یا آب زمزم کا لیبل لگا کر کے بیچتا ہے۔ شراب بیچنا بھی جرم، بیچنے والا مجرم،
اور شراب کو آب زمزم اور آب شفا کے نام سے بیچنے والا بھی مجرم، دونوں مجرم ہیں، مگر ان کے جرم میں کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک بیچ رہا ہے شراب جس کو لینی ہے حرام ہے، جو لینا چاہے لے لے، حرام چیزیں جو نہیں لینا چاہے نہ لے، مگر ایک آدمی آب شفا آب زمزم کے نام سے دھوکہ کھا کر کے خریدے گا اور وہ حلال سمجھ کر کے پیے گا، تو اس کے جرم میں فرق ہو گیا۔ اسی طریقے سے خنزیر ہے، اس کا گوشت کوئی آدمی بیچتا ہے، کتے کا گوشت بیچتا ہے اور اس کو کہہ کر کے بیچتا ہے کہ یہ کتے کا اور خنزیر کا گوشت، تو جو استعمال کرنے والا ہے وہ خریدے گا، جو نہیں استعمال کرنے والا ہے وہ نہیں خریدے گا۔ تو خنزیر بیچنا بھی جرم اور اس کے بیچنے والا بھی مسلمانوں کے نزدیک مجرم، مگر ایک آدمی کتے اور خنزیر کے گوشت کو بکرے کا گوشت کہہ کر کے بیچے تو لینے والا مسلمان اس کو حلال اور پاکیزہ گوشت سمجھ کر کے خرید کر کے استعمال کرے گا، تو یہ دھوکہ کھائے گا اور وہ دھوکہ بھی دے رہا ہے اور حرام چیز کو حلال نام سے بھی بیچ رہا ہے۔ تو مجرم تو خنزیر بیچنے والا بھی مجرم ہے جو بتا کر کے بیچ رہا، اور جو دھوکہ دے کر کے چھپا کر کے بیچ رہا مجرم وہ بھی ہے، مگر دونوں کے جرم میں فرق، دونوں کے جرم میں فرق۔ جب اسی طریقے سے دونوں کی جب جرم میں فرق ہے، یہی فرق یہودی، عیسائی، سکھ، مجوسی، ہندو کے مذہب کے کفر میں اور قادیانیت کے کفر میں یہی فرق کہ وہ اپنے کفر کو اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں، یہودی اپنے مذہب کو یہودیت کے نام سے پیش کرتا ہے، عیسائی اپنے مذہب کو عیسائیت کے نام سے پیش کرتا ہے، ہندو اپنے مذہب کو ہندو مت کے نام سے پیش کرتا ہے، مجوسی اپنے مذہب کو مجوسیت کے نام سے پیش کرتا ہے، مگر قادیانیت اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے پیش کرتا ہے۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ ایک تو وہ کافر ہے جس کا کفر واضح ہے، جو ہندو ہے، جو عیسائی ہے، جو یہودی ہے، اس طرح کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کافر ہیں۔ اور ایک کافر وہ ہے جو سامنے کلمہ پڑھتا ہو اور دل میں کفر چھپائے رکھتا ہو، یہ بھی کافر ہے۔ اور تیسرا کافر وہ ہے جو مسلمان بھی نہ ہو، کافر ہو اور اپنے کفری عقائد اور مذہب کو غلط سلط تشریح کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے پیش کرتا ہو، یہ قادیانیت، اس کو کہتے ہیں زندیق۔ پہلے قسم کا کافر جو اپنے مذہب کو اپنے آپ کو کافر کہتا ہے، ہندو جو بھی کہتا ہے، وہ مطلق کافر ہے، وہ مطلق کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری قسم کا کافر وہ ہے جو اپنے آپ کو سامنے تو کیا ظاہر کرتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ظاہر کرتا ہے، مگر دل میں کفر چھپا کے رکھتا ہے، تو ایسا آدمی منافق ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافقین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، زبان سے صراحتاً وضاحتاً کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نبی ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، صراحتاً وضاحتاً یہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر دل میں کفر چھپایا ہے اور باہر جا کر کے اپنا کفر ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے
اپنے نفاق کو چھپا رہے ہیں، منافق ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں اس معاملے میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک وہ کافر جو مطلق کافر ہے، اس کافر کے جرم سے بڑھ کر کے اس کا کفر ہے جو سامنے تو اسلام ظاہر کرے اور خفیتاً کیا ظاہر کرے؟ اپنا کفر ظاہر کرے، تو یہ بدترین ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے درجے کا جو کافر ہے وہ خطرناک درجے کا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ کسی وجہ سے کفر اختیار کرتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، جب وہ کافر ہو گیا تو اب یہ مرتد ہے اور باغی ہے۔ ازرو شریعت یہ آدمی مرتد ہے اور باغی ہے۔ اس کا حکم کیا ہے شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو جو شکوک اور شبہات پیدا ہوئے ہیں اسلام کے اندر، جس کی وجہ سے اس نے کفر اختیار کیا، اسلام جیسے مذہب کو اور پاکیزہ مذہب کو اس نے چھوڑا، اس کو مہلت دی جائے گی 3 دن تک، اور اس کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے شکوک و شبہات، اپنے ترددات پیش کریں، اور مسلمانوں کے ذمے اور ان کے علماء کے ذمے ہوگا کہ اس کے شکوک اور شبہات کو، اس کے ترددات کو زائل کریں، ختم کریں۔ اور 3 دن کی مہلت کے بعد اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو پھر عزل شریعت حکم یہ ہے کہ ایسے آدمی کی سزا قتل ہے، ایسا آدمی واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ اور تمام ائمہ کے نزدیک بھی یہی حکم ہے اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ ایسا آدمی واجب القتل ہے۔ اب چونکہ اس کو باغی کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی باغی آدمی پکڑا جائے، اس کی بغاوت کے جرم کو معافی نہیں ملتی۔ اس کی بغاوت چاہے اپنے کمرے میں ظاہر ہو ملک کے خلاف، یا بھرے مجمع میں ظاہر ہو، وہ ملک کا مجرم ہے، اور اگر اس پر فرد جرم عائد ہو گیا اور اس کے اوپر بغاوت کا جرم ثابت ہو گیا تو ایسے آدمی کی سزا واجب القتل ہے۔ جو آدمی ملک کا باغی ہو، جو آدمی ملک کا باغی ہو، اس کی سزا واجب القتل ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کے لیے کوئی موقع نہیں۔ عزل شریعت ایسا آدمی جو اسلام سے پھر جائے، شریعت اس کو 3 دن کی مہلت دیتی ہے، اس کو اختیار دیتی ہے، اور اس کو اپنے شکوک و شبہات ظاہر کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دنیا کے قانون ایسے آدمی کی نہ معافی قبول کرتے ہیں اور نہ معافی کے لیے درخواست کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس کی بغاوت ظاہر ہونے پر، اس پر فرد جرم عائد ہونے پر، اس کے اوپر جو ہے جرم کی سزا واجب کر دی جاتی ہے اور اس کو واجب القتل قرار دے دیا جاتا ہے۔ مگر شریعت کا قانون اس سے پھر بھی ہلکا رکھا گیا کہ ایسے آدمی کو 3 دن کی مہلت دی جائے اور اس کو موقع دیا جائے اور اپنے شکوک و شبہات ظاہر کر کے اس کے جوابات لے لے اور پھر دوبارہ اسلام کو قبول کرے۔ مگر اس کے بعد جو بات پیش کرنے کی وہ یہ ہے کہ قادیانی چونکہ وہ غیر مسلم ہیں اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اس کی بھی غلط تشریح کی اور یہ فرمایا
قادیانیوں نے کہا کہ ہمارے قرآن کریم میں جو موجود ہے اس کو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ من بعد اسمہ احمد سورہ صف کے اندر کہ ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا. کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ مبعوث ہونا تھا. ایک مرتبہ 1400 سال پہلے مبعوث ہوئے اور ایک مرتبہ 1400 سال بعد قادیان میں مبعوث ہوئے. یہ نبی کی اور قرآن کی احادیث کی اور قرآن کریم کی جھوٹی تفسیر کر کے غلط تفسیر کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. اب یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ علیہ السلام 2 مرتبہ مبعوث ہوں. یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی کو مبعوث کرنا ہے جس کا نام احمد ہوگا. آپ علیہ السلام کے 2 نام ذاتی ہیں، محمد اور احمد. تو اس سے آپ علیہ السلام مراد ہے. اب انہوں نے اپنے کلمے کی جھوٹی تفسیر یہ کی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں کلمہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ السلام دوبارہ مبعوث ہوئے ہیں، چونکہ ان کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے تو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اس محمد سے مراد وہ احمد قادیانی لیتے ہیں. آپ مسلمان ہونے کے ساتھ آپ کے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کون سے محمد مراد ہے؟ جو 1400 سال پہلے مکہ میں مبعوث ہوئے، آج مدینہ کے اندر اپنے قبر میں استراحت فرما ہے، وہ نبی آخر الزمان ہے. اللہ نے اپنی فہرست میں جن کو نبی بنانا تھا، جتنے انسانوں کو نبی بنا کر کے مبعوث کرنا تھا، اتنے نبیوں کو نبی بنا کر کے اللہ نے مبعوث فرمایا. اور آپ کی فہرست میں آخری نبی آپ علیہ السلام تھے. اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ جو مہر نبوت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبوت پر مہر لگانے والا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو نبی آئے گا وہ آپ علیہ السلام کی مہر لگا کر کے نبوت نبی بن کر کے آئے کہ آپ اس پر نبوت کی مہر لگائیں گے وہ نبی بن کر کے آئے گا. تو احمد غلام احمد قادیانی یہ اللہ کے رسول سے نبوت کی مہر لگوا کر کے آیا ہے تو یہ نبی. ایسے حفاظات ہیں، ایسے بکواسات ہیں. انا خاتم النبیین کہ جس پر سر بمہر کر دیا جائے، جو ورق سر بمہر کر دیا جائے، جو لفافہ سر بمہر کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بند کر دیا گیا. اب اس پر لکھنے کی اور اس میں داخل کرنے کی، اس میں اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو پیراگراف لکھا جاتا ہے، جو عنوان لکھا جاتا ہے، آخر میں مہر لگائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عنوان مکمل ہے، یہ درخواست مکمل ہے، یہ مضمون مکمل ہے. ہاں، اللہ کے رسول نے، اللہ نے جو اپنے فہرست بنائی، اللہ نے آپ علیہ السلام پر نبوت کی مہر لگا کر کے اختتام فرمایا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ نے ایک محل بنایا اس کے اندر ایک اینٹ کی کمی تھی اور وہ اینٹ میں تھا جسے بیچ کر کے اللہ نے اس محل کی تعمیر کو مکمل فرمایا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر اعتبار سے 200 احادیث میں اپنی ختم نبوت کو ظاہر کیا اور قرآن کریم کی احادیث مبارکہ میں سے 100 آیات اللہ کے رسول کی ختم نبوت کو ظاہر کر دی. اور اس کے بعد پھر اس طرح سے اپنی نبوت کو منوانے کی بے دریغ کوشش کرنا اور غلط سلط قرآنی اور حدیثی تشریحات غلط سلط کر کے اس کو پیش کرنا اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا کہ دیکھو ہم بھی تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو، ہمارے اور آپ کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہی نمازیں ہم پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو، وہی قرآن جو تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں. انہوں نے قرآن کا نام قرآن مجید سے ہٹا کر کے تذکرہ رکھا. ان کے نزدیک قرآن کا نام قرآن مجید نہیں تذکرہ ہے. اور انہوں نے جو قرآن کریم کے اندر جو تفاسیر ہیں اس تفسیروں کی غلط تشریحات کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولے. ہر اعتبار سے اپنے کفر کو اسلام کا لبادہ اڑانے کی کوشش کی، اپنے کفر کو اسلام کا لبادہ اڑانے کی کوشش کی. تو فرمایا یہی زندیقیت ہے کہ ہو کافر
ہو کافر اپنے عقائد، اپنی تمام غلط عقائد کے اعتبار سے ہو تو کافر، مگر اپنے کفر کو اسلام کے نام سے پیش کر، اپنے کفر کو اسلام کے نام سے پیش کرے۔ یہودی اپنے یہودی مذہب کو اسلام کے نام سے نہیں پیش کرتا، عیسائیت اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے نہیں پیش کرتی، ہندو اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے نہیں پیش کرتا، مجوسی اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے نہیں پیش کرتا، مگر قادیانی اپنے مذہب کو، اپنے کفری عقائد کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے پیش کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کے علماء اس بات کے تعاقب میں رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی قادیانیت سر اٹھاتی ہے، اس کی فتنے کو، اس کی قادیانیت کی سرکوبی کے لیے علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی عقیدے کی تحفظ سے آج ہم مسلمان ہیں اور آج ہمارا ایمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے۔ تو یہ مذہب اور کفر کے اندر جو فرق ہے کہ ایک مطلق کافر، ایک منافق، ایک زندیق جو اپنے غلط کفری عقائد کو اسلام کا لیبل لگائے، جیسے شراب کو آب زمزم کا لیبل لگایا جائے، جیسے خنزیر کے گوشت پر بکرے کا لیبل لگایا جائے، اور دھوکہ بھی دیا جائے، جھوٹ بھی بولا جائے اور دغا بھی کی جائے، تو زندیقیت کسی چیز کا نام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی کفری عقائد سے بچنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مطالعہ کریں۔ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کے پہلے مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خاتم النبیین۔ اس میں حضرت مفتی صاحب نے 200 سے زائد احادیث سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو واضح کیا، اور قرآن کریم کی 100 آیات بما ترجمہ تشریحات سے اور دلائل کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو واضح کیا۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے جو ہم اپنے اوقات فارغ موبائل کو دیتے ہیں، اس کچھ اوقات میں اس کتاب کا مطالعہ کر کے قادیانیت کے فتنے کو بھی سمجھا جائے اور اللہ کے رسول کی ختم نبوت کو بھی سمجھا جائے کہ کس طرح مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی ختم نبوت کا دفاع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔